أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے قرآن کریم کی اس خوشخبری کا ذکر کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بکثرت فرشتے نازل فرماتا ہے، وہ انہیں تسلی دیتے ہیں، وہ غم نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور خوف سے بے نیاز ہو جانے کا پیغام دیتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آئے تو ہیں لیکن تمہیں چھوڑ کر پھر چلے جانے کے لیے نہیں، بلکہ اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی. میں نے مختصراً ذکر کیا تھا کہ یہ فرشتے مختلف صورتوں میں مختلف قسم کے مقامات کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے کبھی تمثل اختیار کرتے ہیں اور ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آنے لگتے ہیں. کبھی یہ فرشتے خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے جو پیغام دیتے ہیں وہ منوان پورا ہو جاتا ہے. کبھی یہ فرشتے دلوں میں سکینت بن کے نازل ہوتے ہیں اور یقین کامل بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دل میں بیٹھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ لازماً مخالفانہ حالات کے باوجود ضرور پوری ہو کے رہتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشخبری کے مطابق مسلمین فرشتے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمین کی یہ تفسیر فرمائی کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جو معلوم ہو جائیں گے، ان پر وہ نشان ہیں، کچھ علامتیں ہیں ان کی. چنانچہ صحابہ بیان رکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو فرشتے دیکھے گئے ان کے سر پر سبز پگڑیاں تھیں اور ایک یونیفارم تھی ان کی.
اور تمام صحابہ نے مختلف حالتوں میں جب ان فرشتوں کو دیکھا تو اسی طرح قلب کوڑیوں کے ساتھ دیکھا، اور جب روایتیں اکٹھی ہوئی تو سب تعجب میں پڑ گئے، مگر جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمین کی تفسیر فرمائی تھی، بہنی ویسے ہی مقدر تھا اور ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح احد میں جو فرشتے دکھائی دیے ان کے سر پر بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں، اور اس میں کچھ غم کا پیغام تھا، کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے جنگ احد میں پہنچا ہے، ویسا دکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا۔ ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی اور وہ غموں سے نڈھال ہو گئے۔ بس اس غزوہ میں فرشتوں کی علامت میں بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس رنگ میں غم اور خون اور دکھ کا پہلو شامل ہے۔ یہ فرشتے اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو اپنی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور انفرادی طور پر ایسی حالت میں بھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عباس قیدی بنا کے لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت عباس کو قیدی بنانے والے ابو یسر ہیں، اور ابو یسر ایک چھوٹے دبلے پتلے کمزور سے انسان تھے، اور شاید ان کی کنیت میں بھی اسی طرف اشارہ تھا۔ یسر کا مطلب ہے آسانی، تو یہ آسانی کا باپ ہے، ہلکا پھلکا آسان سا آدمی ہے، اور آدمی اسے نپٹ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے ابو یسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو یسر، تم تو بہت کمزور اور ہلکے سے آدمی ہو، اور عباس بڑے مضبوط اور لہیم شہیم اور توانا اور بڑے جنگجو انسان ہیں، تم نے ان کو کس طرح قابو کیا، مجھے سناؤ۔ تو ابو یوسف نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہاں قابو کیا تھا، یہ تو ایک آدمی آیا بڑا مضبوط اور طاقتور، اس نے ان کو پکڑا، قابو کیا اور بعد کے میرے سپرد کر دیا، تب میں لے کے آئی ہوں، میں نے تو نہیں کچھ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں تو بتاؤ، کس قسم کا آدمی تھا۔ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ، نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، ہاں اعلان سے کیے تھی۔ تو حضور اکرم نے فرمایا ایک ملک کریم نے تمہاری مدد کی تھی، ایک معزز فرشتہ تھا جو خدا تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے اتارا تھا۔ تو واقعتاً فرشتے تمثل بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور بظاہر انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتے نے مریم کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت متوازن جسم والے انسان کا روپ دھارا اور اس کا ظاہر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مختلف وقتوں میں صحابہ نے ایسے نظارے دیکھے، کیونکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک اجنبی نووارد مجلس میں حاضر ہوا، السلام علیکم کہا اور کچھ سوالات کیے اور اجازت لے کے چل پڑا۔ صحابہ متعجب ہوئے کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا شخص تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں تھے، کوئی خاص نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی سفر کی علامتیں نہیں تھی، اور صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کو دیکھ کر ان سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو علم نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تعلیم دینے کی خاطر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ چنانچہ
صحابہ نکلے باہر اور دور تک گلیوں میں دیکھتے رہے، لیکن کسی انسان کو کوئی نشان نہیں ملا. تو صحابہ جو آئے ایک دفعہ، پھر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ان کی ولایت کا تعلق جاری رہا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. کیونکہ صحابہ بے حد منکسر مزاج تھے، خوف کھاتے تھے کہ کہیں ان کے تعلق کی اطلاع پا کر ان کے مقام کے متعلق زیادہ خوشی زنی نہ شروع کر دیں. اس لیے عموماً صحابہ اپنی واردات کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، مگر بعض اجتماعی تاریخی ایسے واقعات بھی ہیں جن میں اور کئی گواہ ہوئے اور وہ تاریخ اسلام میں محفوظ چلے آ رہے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی شمالی سرحد پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے فرمایا، یا قاریۃ الجبل، یا قاریۃ الجبل، اور یہ بات کہہ کر پھر دوسرا خطبہ شروع کر دیا. ایک صحابی، ایک حاضر مجلس نے بعد میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا بات کہی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ خطبہ دیتے دیتے اچانک میرے سامنے وہ منظر آ گیا جہاں مسلمان ساریہ جرنیل کے تحت لڑ رہے ہیں. اس کی سرداری میں وہ سپہ سالار تھا، اس کی سرداری میں وہ فوج لشکر کشی کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نظارہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور خطرہ تھا کہ دشمن ان کو گھیرے میں لے لے،